بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ بدھ کا دن 20 نومبر کا ویلاگ آپ کے سامنے۔ پہلے اہم خبریں اور یہ انٹرنیشنل دباؤ جو عالمی دنیا میں عمران خان کی رہائی پر امریکہ کے بعد برطانیہ، سعودی عرب، چین اور اب کینیڈا کی طرف سے آفیشلی طور پر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ سامنے آ گیا، قرارداد 24 نومبر سے پہلے انشاءاللہ خوشخبریاں ہوں گی ضرور۔ خان کی ضمانت کا آج اہم فیصلہ بھی ہے اور سعودی وزیر دفاع پاکستان پہنچے، اہم ملاقات اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے۔ برطانوی سفارت خانے میں بھی سیاسی جماعتوں سمیت اسٹیبلشمنٹ کی آمد ہوئی، یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ فائنل کال کی تیاریاں، اسلام آباد سیل کرنے کا پلان، لیکن پی ٹی آئی کے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے 16,000 نوجوان خاموشی سے اسلام آباد کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکمت عملی سامنے آنے لگی۔ کے پی میں سیکورٹی فورسز کے درجن سے زائد اہلکار جو شہید ہوئے، لیکن ایئر فورس کے جہاز مریم نواز اور نواز شریف کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور شہداء گدوں پر لاد کے لائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں مشترکہ آپریشن بھی ہے، وہ بھی چین کے ساتھ۔ اب گنڈا پور کے ہاتھوں مریم نواز کی چچا کے سامنے، آرمی چیف کے سامنے چترول بھی ہوئی، اور بیچ بچاؤ کس نے کروایا، اور مریم نواز کے کردار کشی کی نون لیگ کے اپنے صحافیوں نے مہم کیوں شروع کر دی۔ 12 سالہ عمران خان کا سپاہی پنجاب پولیس کے لیے موسٹ وانٹڈ مجرم۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل دباؤ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں بار بار کرتے رہیں گے، آپ لوگوں سے بھی درخواست اس معاملے کو ضرور اٹھایا کریں۔ یہ اوورسیز پاکستانی بڑی محنت کرتے ہیں، ابھی بھی کینیڈا میں تابش صاحب ہیں، مختلف لوگ ہیں، بڑی جان مارتے ہیں لوگ۔ امریکہ میں بڑی کامیابی سے دیکھیں خان کی رہائی ہوئی، الیکشن کے معاملات ہوئے، یہ سارے وہاں پہنچائے گئے۔ یورپی یونین میں، برطانیہ میں قرارداد، اور یہ اس لیے اہم معاملہ دیکھیں پاکستان کی قوم یاد رکھے کہ ان لوگوں کو اس انٹرنیشنل دباؤ سے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے اثاثے، کاروبار، بچے، ریٹائرمنٹ کے بعد معاملات، یہ سب کچھ امریکہ یورپ میں ہے۔ مغربی ممالک کا ایک فون کال ان کی نیند حرام کر دیتا ہے، اور یہ اسی لیے آپ لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ 2 سال 6 مہینے اسی لیے جو مغرب اور یورپ خاموش رہا بائیڈن کی حکومت کی وجہ سے، اس کی جانے کے بعد اب یہ سارے کھل کے ایک ایک کر کے پاکستان کے حالات پر اپنی پارلیمنٹس میں قراردادیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ قراردادیں معمولی نہیں ہیں، علامتی کام سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ یہ انسانی حقوق، جمہوری عمل کی حمایت، یہ بین الاقوامی دباؤ کے لیے پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ جہاں بھی کہیں ظلم و ستم ہو اور وہ خود کچھ نہ کر سکیں، اب پاکستان کے حالات میں یہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے۔ انسانی حقوق کے چیمپئن جو ہے، انہوں نے اب دیکھیں ایک اور کفن میں کیل جو ٹھونکی کینیڈا سے، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں عمران خان کی رہائی کے لیے متفقہ طور پر قرارداد۔ اب یہ کینیڈا کے جو منتخب نمائندے ہیں یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو گندگی مچی ہوئی ہے، یہ اس کے خلاف علامتی قراردادوں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کا معاملہ آتا ہے، پھر پابندیوں کا معاملہ آتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں اس میں مرحلہ وار، پھر ویزے روکے جاتے ہیں، امداد روکی جاتی ہے، تو یہ سارے معاملات ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں جو معاملات ہوں یہ بڑے اہم معاملات، لیکن ابھی دیکھیں ساتھ برطانیہ کے سفارت خانے میں جشن کے نام پر اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعت کے لوگوں کو مدعو کیا گیا، اور کچھ صحافی بھی تھے، اب کچھ لوگوں نے اپنا نام ظاہر نہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سورسز ہیں۔ یہ ملاقات باقاعدہ طور پر ارینج کروائی گئی تھی ایک ماحول بنانے کے لیے، جسے بیک ڈور ڈپلومیسی کہا جاتا ہے۔ یہ سفارت خانے یہ کوششیں بھی کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے اس میں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے، نون لیگ کے بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، ان کی باقاعدہ بیک ڈور ملاقاتیں کروائی گئی، اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں۔ اب وجہ کیا کہ محفوظ راستہ نکالا جائے، فیس سیونگ نکالی جائے، سب کے لیے معاملات بہتر کیے جائیں۔ تو یہ سارا معاملہ برطانیہ کی حکومت سے، اور آپ یاد رکھیں یہ بات دیکھیں، برطانیہ کی حکومت آج بھی پاکستان میں حکومت کر رہی ہے، لیکن اب چونکہ تھانے دار نیا آ گیا امریکہ میں، اس وجہ سے یہ معاملات بدلنا شروع ہوں گے۔ سعودی نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز بھی پاکستان ہے۔ عرب دنیا، سعودی عرب، عرب امارات، یہ ہمیشہ امریکہ کے لیے مڈل مین کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اب لیکن یہاں پہ سب سے اہم معاملہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے، انٹرنیشنل دباؤ اپنی جگہ، یہ جو پاکستان کی عوام ہے، کیونکہ گھر تو آپ کا اپنا ہے، یہ تمام کے تمام سفارت خانے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ممالک کو بتانا چاہتے ہیں 24 نومبر کو عوام کیا کرے گی۔ اور دیکھیں جو قراردادیں عمران خان کی حمایت میں آتی ہیں، وہاں پہ لوگ اوورسیز پاکستانی بتاتے ہیں کہ خان کے عاشق ہیں، پاکستانی دیوانے ہیں، خان کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے، اس کی حمایت کریں گے۔ یہ مقدمہ اوورسیز پاکستانی ان تمام منتخب نمائندوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو میں بھی بتاتا ہوں مثلا کہ خان بہت مشہور ہے، بہت مقبول ہے، اس کے ساتھ 80% عوام کھڑی ہے۔ اب 24 کروڑ کا 80% ہم نکالتے ہیں، وہ پھر رجسٹرڈ ووٹ دیکھتے ہیں، 6 کروڑ ووٹ بنتا ہے۔ اب خان کی مقبولیت دیکھتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے خان پاپولر ہے، اب گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کتنی بڑی تعداد میں ہو، تو وہ انشاءاللہ عوام اس میں سرپرائز دے گی۔ اب سڑکوں پہ خان کے دیوانے نظر آئیں گے، کیونکہ ان ممالک میں دیکھا جاتا ہے فلسطین کے حق میں جو بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، پھر وہاں اثر و رسوخ جنگ بندی کا، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، یہ جو پرامن مظاہرے آپ دیکھتے ہیں، یہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ماحول بنے گا انشاءاللہ، اور عوام قوم پاکستان کی عاشق، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ 2 دفعہ مجھے یاد ہے خان نے اس قوم کو ہلا دیا، ایک دفعہ سٹیج سے جب گرا تھا، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، بالکل ایسے لگا تھا پاکستان اس قوم کا دل بند ہوگا، ان کا کسی نے سانس روک دی ہے۔
اور دوسرا جب وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا، ایسے لگا تھا پوری کی پوری قوم کو کسی نے سولی پہ چڑھا دی، سانس رکے ہوئے تھے، چہرے پیلے تھے. وہ وقت آپ کو یاد ہوگا. پھر جب وہ تصویر خان کی ویڈیو اور آواز سامنے آئی، وہ جان میں جان آئی اس قوم کی. دیکھیے 1947 کی تاریخ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی، ہم نے بھی نہیں دیکھی، قائد اعظم کو بھی بولتے نہیں سنا. لیکن عمران خان کا یہ جو جلسہ فیض آباد کا تھا، وہ مجھے یاد ہے اس وقت کا، پل کے نیچے تھا قاتلانہ حملے کے بعد. اس میں مجھے وہ ماحول نظر آیا تھا، وہ جذبہ بزرگ عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا. پھر یہ ساری تحریک 2 سال 6 مہینے سے میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں. اب یہ سیاست جو خان نے کہا نا جہاد ہے، واقعی لوگوں نے اس کو جہاد مانا ہوا. تو ایسی تحریک ناکام نہیں ہو سکتی جس میں خون پسینہ جان مال کی قربانی ہو. خان نے تو اپنا گھر بھی تباہ و برباد کرایا، خاندان کی قربانی دی، اپنا خون اس تحریک میں شامل کیا، پسینہ تو اس کا شامل تھا ہی. یہ سارے لوازمات جو تحریک اور انقلاب کے ہیں وہ عمران خان نے پورے کر دیے. پاکستان کی قوم نے بھی قربانیاں دیں. اب یہ دونوں کے وصولی کا وقت ہے. یہ 24 نومبر کا احتجاج تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر اس طبقے فکر کا ہے جس پہ ظلم ہو. آپ اٹھائیں تاریخ، وکلا کے ساتھ کیا کیا ہوا، تاجروں کے ساتھ کیا ہوا. یہ ظلم و ستم جو تنخواہ دار طبقہ، سیلریڈ پیپل ہے، یہ 15 دن واٹر کینن کھاتے رہے، بیٹھے رہے دھرنوں پہ. طلباء کے ساتھ کیا ہوا، ان کی تعلیم کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ. یہ ایکس سروس مین فوجیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا. اور ججز کا حال دیکھیں کیا ہوا. کوئی ایک طبقہ ایسا نہیں جو کہے کہ 2 سال 6 مہینے میں ان کے ظلم و ستم نہیں ہو. آپ تحریک انصاف نے احتجاج کی مکمل اسٹریٹجی بنائی ہے. اس میں اسلام آباد جہاں حکومت سیل کرے گی، تحریک انصاف ایک محتاط اندازہ ہے کیونکہ ان کے مختلف سورسز مجھے بتا رہے ہیں، کوئی 6 کہہ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 16 کہہ رہا ہے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان انہوں نے اسلام آباد میں داخل کر دیے، بالکل گریلا انداز میں. حالانکہ وہ پرامن ہے بیچارے، ہاتھوں میں کیا ہے، سفید پرچم جھنڈے، لیکن وہ پہنچ گئے ہیں. جو ہی کے پی کے قافلے ہوں گے پنجاب کے بارڈر ٹچ کریں گے تو یہ اندر سے لوگ بھی نکل آئیں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس میں بتایا تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال کمک پہنچانے کے لیے، مدد پہنچانے کے لیے ان کے اوورسیز احتجاج ہوں گے. آسٹریلیا سب سے پہلے ہوگا میلبرن میں، کیونکہ ٹائم کے حساب سے سب سے آگے ہے. یہ ان کو اخلاقی مدد تو ہوگی، آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد پھر کینیڈا، برطانیہ میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ہوگا. امریکہ میں اس دفعہ اچھا جو احتجاج ہے وہ ٹائم اسکوائر پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، وہ اسلام آباد کا ڈی چوک آپ سمجھ لیں. 5 لاکھ ٹریفک ہے اس کی رننگ ڈے کی، سارا دن میں جو لوگ ہیں پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں، بڑی بڑی اسکرینیں بھی ہیں وہاں. تو یہ بہت بڑی چارج شیٹ اس دفعہ بڑی حکمت عملی سے پوری دنیا کے ظاہر آپ کو ہے لوگ کوریج دیتے ہیں، آٹومیٹکلی انٹرنیشنل میڈیا تک ساری پہنچ جاتی ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹائم اسکوائر کا میرے خیال میں بڑا ہو جائے گا. اس سے اوورسیز پاکستانی کریں گے، اس کا ایک بڑا ہیوی امپیکٹ آئے گا. ٹرانزیشنل حکومت بن رہی ہے وہاں. اور یہاں تو یہ دیکھیں شناختی کارڈ، موبائل فون، تعلیمی اسناد یہ منسوخ کریں گے. ابھی وہ سائرہ بانو صاحب نے بڑی اچھی بات کی، کہا کہ یہ ان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ کہہ دیں نکاح نامہ نہ منسوخ ہو جائے جو احتجاج ہو جائے گا. بہرحال 60,000 پاسپورٹ درخواستیں ہیں ان کے پاس، پیپر موجود نہیں ہے اور دنیا ویزا نہیں دے، ورنہ اس وقت انہوں نے اکیلے ہی رہ جانا تھا ملک میں. اوورسیز پاکستانیوں کے احتجاج پہ بھی ظاہر پہ بڑا دباؤ ہے. لیکن دیکھیں 2 سال اس 6 مہینے کی پوری واردات میں دیکھ رہا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جس طرح آج کھلواڑ ہوا. زرتاج گل کو عدالت کے اندر سے پکڑا گیا. 12 سال کا بچہ شایان موسٹ وانٹڈ کرمنل بن چکا ہے. کیا اسٹیکر بانٹ رہا ہے. مطلب تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جان بھی اپنی بچانی ہے، گرفتاری بھی بچانی ہے، مہم بھی کرنی ہے، لوگوں کو موبلائز بھی کرنا ہے. سب کچھ کیسے ہوگا یہ لوگ سوچ، لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ اسی لیے عوام پہ. اب ایسے میں خان کی ضمانتوں کا معاملہ بھی چل رہا ہے. وہ بھی ایک طرف انہوں نے ویسے رکھے ہوئے 9 مئی کے کیس ہیں، القادر ٹرسٹ 190 ملین کو انہوں نے 22 نومبر 2 دن تک مؤخر کر دی ہے. اڈیالہ کے اندر یہ بھی سنیں گے. تو یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں. اگلے 48 گھنٹے میرے خیال میں انشاءاللہ انتہائی اہم ہوں گے. ابھی خان کا کیس میاں گل حسن صاحب کی عدالت میں لگا، وہاں بڑے ریمارکس بڑے زبردست آئے. پروسیکیوٹر سے پوچھ رہے تھے میاں گل حسن صاحب کے اس کیس میں کسے فائدہ ہوا. اس نے کہا جی خان صاحب کو نہیں ہوا، بشرا بی بی کو ہوا. اور بشرا بی بی چونکہ خان کی بیوی ہیں، وہ تو جج کہتا ہے بس کرو، بس 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 یہاں رک جاؤ. اگر میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں تو عمران خان کی بیوی کی چیزیں عمران خان کی کیسے ہیں. اب یہی معاملہ قاضی فائز کے معاملے میں بھی تھا. آپ کو یاد ہوگا پراپرٹیاں جو سرینا فائز صاحبہ تھیں ان کے نام پہ تھی، سرینا عیسیٰ. تو ججز نے اڑا دیا اس کیس کو. اب پروسیکیوٹر نے خراب کرنے کی کیس کو کوشش کیجیے. میڈیا کہہ رہا ہے جی آپ آج اپنی ضمانت دے دینی ہے. انہوں نے کہا میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا ہے میں جان بوجھ کے بیمار ہوا. تو میڈیا کو چھوڑیں. توشہ خانہ کی پچھلی حکومتوں کی تفصیلات لے کر آئیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ ہم پوچھتے رہے 1 سال سے. وہ کیسے لائیں؟ نواز شریف 20% دیتا تھا یا مفت میں لے جاتا تھا مال. 90% تحائف تو 95% مفت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. خان نے 50% رقم بھی ادا کی، قانونی طریقے سے کیا، سارے کیس بن گئے. تو یہ اچھا خان کے کیسز سے کھلواڑ کا میں ایک کیس دیکھ رہا تھا، صرف ایک کیس، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں قانون اور آئین کی خان بات کرتا ہے لڑائی کی. بنی گالا میں ایک شخص نوکر تھا انعام اللہ، وہ اس کا جنگی ترین کا، وہ اس کے ساتھ کوئی صہیب عباسی نام کے بندے نے 3.5 سال پہلے کا کیس بنایا کہ جی عمران خان نے 3.5 سال پہلے مجھے دھمکی دی، اور یہ شخص کا گواہ بنا FIA میں.
اور نہ بشرا بی بی اور نہ عمران خان کی صہیب عباسی نامی شخص سے ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے کیس بنا دیا. اندازہ کریں وہ بھیڑیے اور بکری کے بچے والا واقعہ، بالکل وہ ندی پہ آپ کو پتہ ہے نا، بھیڑیا اوپر سے پانی پی رہا تھا، بکری کا بچہ نیچے، اسے کہتا ہے پانی گندا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے جی پانی تو اوپر سے آ رہا ہے. کہتا اچھا پھر پچھلے سال گالیاں کیوں نہیں؟ میں تو پچھلے سال پیدا ہی نہیں ہوا. بھیڑیا کہتا اچھا وہ تم نہیں تھے اور تمہارا بھائی تھا، اسے کھا گیا. مطلب یہ وہ غیر منطقی باخدا طاقت کا اس لیول پہ غلط استعمال آئین اور قانون کا. اب عام آدمی کے ساتھ سوچے کیا کیا ہوتا ہے اس ملک میں. اور پھر اوپر سے منافق لوگ ہیں سارے اتنے. یہ جو 9 مئی کا کیس، یہ شہداء کے مجسمے کی توہینوں کا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں ان کے صحافی، آج بھی کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی، چیخ چیخ کر اس کے منہ سے جھاگ باقاعدہ نکل رہی تھی کہ مجسموں کی شہداء کے توہین ہو گئی. حالانکہ کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی شہید نہیں ہوا. آج وادی 13 میں 12 جوان شہید ہو گئے. ان شہداء کی لاشیں کس پہ لگ کے لا رہے ہیں؟ گدھوں پہ. بھئی یہاں آپ کو 2000 ارب کا بجٹ ہے، ایئر فورس 1 کے جہاز مریم نواز اور نواز شریف کے لیے ٹیکسیاں بنے ہوئے ہیں. جنیوا، استنبول، لندن 9 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، 9 لوگ لے کے آتے ہیں. اسحاق ڈار کے لیے اسپیشل جہاز جاتا تھا ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور وہاں قوم کے نوجوان بچے پہاڑوں میں شہید ہو رہے ہیں اور ان کی لاشوں کی توہین گدھوں پر رکھ کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. مطلب 2000 ارب آپ کو کیا ڈی ایچ اے کی کالونیاں بنانے کے لیے جائے، 10,000 کنال کے پلاٹ بنا کے بیچ دیں. یہ معصوم ہمارے فوجی جوان بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. یہ شہید کس کے بچے ہیں؟ یہ 9 مئی کے تو اصل 9 مئی تو یہ ہے. وہ ایپیکس کمیٹی میں دیکھیں آپریشن کا جو اعلان، پہلے آپریشن افغانستان ہوتے تھے کیونکہ امریکہ کی فرمائش پر تھے، بائیڈن حکومت کرواتی تھی، ڈرون مارو جس کو مرضی مارو. وہ دنیا کی امن کا دشمن ہے، جانتے ہیں. اب افغانستان میں امریکہ کا $1 خرب لگا تھا، 127 ممالک تھے. ہمارے نوجوان بچے مرتے رہے وہاں ان لڑائیوں میں. عام آدمیوں کے گھر تباہ ہو گئے، پورے کا پورا خیبر پختونخوا تباہ و برباد. 1 لاکھ بندہ پاکستانی شہید ہو گیا. اب بلوچستان پہلے سے تباہ و برباد ہے وہاں، لیکن چین کے $67 ارب لگے ہیں جو 92% ان کے ہیں. تو سیکیورٹی کے حوالے سے اب آپریشن وہاں ہوگا، اس میں بھی بیچارہ عام بلوچ شہید ہوگا. بھئی آپریشن کرنے ہیں دہشت گردوں کے جتنے مرضی، 4-5 ہزار 10,000 لوگ ہیں، شاید 14,000 ہیں، شاید 24 سالوں میں قابو ہی نہیں آ رہے. اس پہ تو انویسٹیگیشن کوئی کرے. یہ چونکہ فرنٹ مینوں پہ انحصار ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ذہین لوگ ہیں پالیسیاں بنانے. ایپیکس کمیٹی میں کون بیٹھا ہے؟ مریم نواز. اور وہ منیف فاروق صاحب فرما رہے تھے کہ آرمی چیف سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ذہین ترین خاتون ہے. وہ جس طرح بچے بڑوں کے سامنے شکایتیں لگاتے ہیں، وہ شکایتیں کیا لگا رہی؟ لڑائی کر رہی باقاعدہ. علی مین گنڈا پور کے خیبر پختونخوا سے ریلیوں کی قیادت کرتا ہے، حملہ کرتا ہے پنجاب میں. حالانکہ ابھی وادی 13 میں جو حملہ ہوا، بلوچستان میں جو یہ حملے، تو یہ ہے، یہ تو پرامن احتجاج خیبر پختونخوا سے. کیا وہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں؟ وہ پاکستان کے جس مرضی حصے میں جا کے کوئی احتجاج کرنا چاہیے. یہ کیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اولاد ہے مریم نواز صاحبہ؟ ان کے باپ کا ہے پنجاب. علی مین گنڈا پور نے کہا خان 473 دنوں سے جیل میں ہے. احتجاج کرنا ہمارا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے. آپ کیسے پنجاب کی پولیس گلو بٹ بن کے ہمیں مارتی ہے؟ پھر وہ محسن نقوی اور آرمی چیف وغیرہ نے بچ بچاؤ کرایا، مداخلت کی. مریم نواز صاحبہ کا دیکھیں، ویسے ان کے تو جھوٹ ہی میڈیا پہ پکڑے جاتے ہیں. یہ حقیقی زندگی میں بلاول کی طرح ایک ریسیپشنسٹ کے عہدے کے خدا کی قسم قابل نہیں ہے. انہیں وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا. لیکن جس طرح وہ وزیر خارجہ نہل تھا، اب ان کی کارکردگی دیکھ لیں، سوائے ان کے پاس ویڈیوز کے علاوہ کوئی ان کے ریزیومے میں سی وی میں جگہ نہیں ہے. کردار کشی کی مہم ان کی پوری تاریخ، ان کی، ان کے والد صاحب کی بھی، چاہے وہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہوں یا آج بشرا بی بی کے کردار تک. یہ خواتین کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کردار کشی کا دھندا انہوں نے شروع، یہ باقاعدہ دھندا ہے ان کا حقیقت میں. یہ ان کی ٹوٹل کارکردگی ہے. آج وہ ان کے اپنے گلے پڑ گئی. ان کے نون لیگ کے اپنے صحافی جو نواز شریف کے گھر کے باہر، ایمن فیلڈ کے باہر سیکیورٹی کے فرائض دیتے ہیں یا نواز شریف کی ذاتی خدمت کرتے ہیں، بیگ شیگ اٹھانے اور یہ وہ پروگراموں میں یا اٹھ کے گالیاں دینا، تھپڑ مارنا لوگوں کو. ابھی انہیں پنجاب میں عہدے بھی ملے بہت ساروں کو جو ترجمان بن گئے. اب جن کی ملاقاتیں نہیں ہوئیں، جنہیں کوئی محکمے نہیں ملے، عہدے نہیں ملے، حکومت میں شامل نہیں ہوئے، اب وہ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھے اور باقاعدہ جان بوجھ کی ویڈیو مریم نواز کی لیک بھی کر رہے ہیں اور گندی گالیاں، اللہ معاف کرے. ایسی بہت سی ویڈیوز ہیں اور ایسی غلیظ باتیں کرتے ہیں ان مریم صاحبہ کے بارے میں. تو بس استغفار، میں تو خیر دہرا نہیں سکتا. وہ ایک سندیلا صاحب ہیں، 15 دن پتہ نہیں ملاقات نہیں ہوئی، کوئی محکمہ نہیں ملا. ایسی غلیظ باتیں دہرائی نہیں جا سکتی. افسوس بھی ہے کیونکہ یہ لوگ کسی نظریے پر نہیں ہیں. حکومت کا حصہ ہے یا اس چوری کے مال میں بٹوارا، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ، جس میں اکثر چوروں میں لڑائی ہوتی ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین سٹریم میڈیا پہ بھی ہے. ان کے سارے بڑے بڑے نوکریوں والے، ٹوکریوں والے اور لفافوں والے صحافی، ابھی وہ ان کا فوکس کیا ہے جی احتجاج منسوخ کروا دیں کسی طرح، یا علیمہ خان یا بشرا بی بی کے تنازعات لگے رہے. تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی تھوڑا چاہیے ان پروگراموں میں اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ سنا کریں. بہرحال ان کو پتہ ہوگا ان کا معاملہ ہے. مین اسٹریم پہ تو جگہ خالی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. سوشل میڈیا ان کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، انہیں کوشش کریں اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے اپنے.
لیکن وہ بہتر سمجھتے ہیں جو بھی کریں. اب پاکستان کی جو عوام ہے 24 نومبر کے لیے پمپ اپ ہے, ریڈی ہے, اور یہ بھی ریڈی ہیں. تو اب دیکھیں کہ انشاءاللہ جاتا ہے معاملہ کس طرح کہ اس سے پہلے ہی سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. منت ترلا, گفتگو شنید, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اسی لیے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپڈیٹنگ معاملات ہیں. اگلی ملاقات کس کی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.